اچھا وہ بڑے ظریف الطبع تھے، بڑے شوقین مزاج تھے، ہنسی مذاق کے عادی تھے، اور عملی مذاق پریکٹیکل جوک ان کو بڑا پسند تھا۔ پریکٹیکل جوک کیا ہوتا ہے؟ یعنی صرف جملہ نہیں کہنا، ویسے تو ہوتا ہے نا کسی میں جملہ کس لیا، کوئی بات کہہ دی، لیکن کوئی عملی طور پر جیسے اپریل فول منایا جاتا ہے نا، ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے۔ تو اب وہ سوچتے تھے کہ بھئی میں عملی مذاق کروں تو ہر شخص تو مذاق نہیں سہ سکتا، تو ہو سکتا ہے کوئی برا مان جائے، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے سوچ بچار کر کے ایسا کیا کہ ایک شخص کو ملازم رکھ لیا اپنے پاس، تنخواہ دے رہے ہیں، اور اس کا کام یہی ہے کہ وہ آپ کے عملی مذاق سہتا رہے، برداشت کرتا رہے، اور ان کی ذرا زبان کی کھجلی بھی مٹتی رہے اور ذوق کی تسکین بھی ہوتی رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن نواب صاحب کو خیال آیا کہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، لیکن میں نے حج نہیں کیا، تو حج تو کرنا چاہیے۔ اب حج کا ارادہ باندھ لیا، اچھا بھائی چلو حج کرنے۔ پھر خیال آیا کہ مجھے شوق ہے، عادت ہے عملی مذاق کرنے کی، اب وہاں اس سفر پہ اگر کسی کے ساتھ میں نے ایسا مذاق کیا تو پتہ نہیں کوئی برا مان گیا، وہاں پہ تو اب میری نوابی نہیں چلے گی، تو اب کیا کروں؟ تو سوچا کہ جو نوکر رکھا ہوا ہے مذاق سہنے کے لیے اس کو ساتھ لے چلو، تاکہ یہ مسئلہ وہاں پہ پیدا نہ ہو۔ تو اپنے اس نوکر کو، خادم کو بلایا اور کہا کہ چلو بھائی تیاری پکڑو، حج کرنے چلتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت حج کرنا ہر عام آدمی کے بس کی بات تو نہیں ہوتی تھی، وہ خرچ، اخراجات، وہ جناب سفر، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی 15-20 دن یا مہینے کا پیکج تو ہوتا نہیں تھا، اتنا تو آنے جانے کا سفر اس سے دگنا ہو جاتا تھا، اور جو وہاں پر وقت لگتا تھا وہ علیحدہ۔ تو ظاہر ہے کہ وہی شخص جا سکتا تھا جس کی اتنی حیثیت ہو، کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اتنا عرصہ بغیر کمائے خرچ کر سکے۔ اب وہ اس نوکر کو پتہ چلا نواب صاحب مجھے حج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، وہ تو پھولا نہ سمایا، وہ تو پاؤں پکڑے ہاتھ جوڑے، یہ آپ کی غریب نوازی، یہ بندہ پروری، میں تو ساری زندگی تمنا کرتا رہتا، آپ مجھے حج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ خیر اب لے چلے۔ جب وہاں سفر کے لیے روانہ ہوئے تو نواب صاحب نے سوچا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اب یہاں پہ میں نے راستے میں کوئی مذاق کیا، پتہ نہیں رب کائنات کہیں اس کی پکڑ میں نہ آ جائیں، تو اس لیے ذرا صبر کرنا چاہیے، حوصلہ کرنا چاہیے۔ حوصلہ کیا، کوئی مذاق نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، حج کر لیا۔ اب سوچا اب کوئی ذرا بھڑاس نکال لوں، پھر خیال آیا مدینے جا رہے ہیں اور مدینے کا سفر، اس میں تو اور زیادہ احتیاط چاہیے، کہا نہیں ابھی ذرا اور احتیاط کرو، اب ذرا اور حوصلہ کر لیا۔ اب مدینہ شریف آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دے لی، اب وہاں پر بھی وہ نمازیں بھی پڑھ لی اور واپسی کا سفر کا وقت آ گیا، تو سوچا کہ بھئی اب تو کم از کم کوئی موقع نکال لینا چاہیے اور یہ بھڑاس نکال لینی چاہیے۔ تو اب وہ انہوں نے ایک ترکیب سوچی، اب وہ روانہ ہونے والے تھوڑی دیر میں، تو انہوں نے ایک پرچی لکھ کے اپنے ہاتھ میں رکھی اور اپنے اس نوکر کو بلایا، ہاں بھئی ماشاءاللہ حج ہو گیا، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری بھی ہو گئی۔ کہ نواب صاحب یہ آپ کی مہربانی، ورنہ میں غریب بیچارہ کب کر سکتا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، وہاں سے کچھ ملا؟ اس نے کہا جی یہاں سے خالی ہاتھ کون جاتا، یقیناً بہت کچھ ملا ہوگا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ نواب صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی ملا تو ہوگا، میں پوچھ رہا ہوں کیا ملا؟ اس بندے نے کہا کہ جناب اب میری یہ اوقات تو نہیں ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ کیا ملا، لیکن میرا یقین ہے، اعتماد ہے کہ بہت کچھ ملا ہوگا۔ نواب صاحب نے اپنی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہاتھ سے وہ پرچی نکالی، دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو یہ پرچی ملی ہے، تمہیں بھی کچھ ملا ہے کہ نہیں؟ اب وہ نوکر بیچارہ حیران پریشان، آپ کو ایک پرچی بارگاہ رسالت سے ملی ہے؟ ہاں بھائی اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں بار بار، اچھا مجھے دکھائیں ذرا یہ کیا ہے۔ تو نواب صاحب نے تو یہ ساری گیم کھیلی اسی لیے تھی، تو اس کو دکھا دی پرچی، اس کے ہاتھ میں دے دی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نواب فلاں بن فلاں کو جنت کے حصول کی گارنٹی دی جاتی ہے اور جہنم سے بچنے کی ضمانت دی جاتی ہے۔
جب وہ اس خادم نے، اس نوکر نے، اس بیچارے غریب نے یہ پرچی پڑھی تو ہکا بکا حواس باختہ بارگاہ رسالت سے ملا ہے. کہا ہاں بھائی وہیں سے ملا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. اب وہ بیچارہ حواس باختہ، اب نواب صاحب انجوائے کر رہے ہیں اس کی بے چینی، اس کا اضطراب، اس کی پریشانی. اب اس سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا نواب صاحب چلنے میں ابھی چند منٹ میں ابھی حاضر ہوا. اس نے دوڑ لگائی. اب نواب صاحب ہنس رہے ہیں، کہہ لگا رہے ہیں، اپنے عملی مذاق سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ادھر وہ ہر چیز سے بے نیاز دوڑ کے جاتا ہے مواضع شریفہ کی، اور وہاں پر جا کر آنسوؤں کی زبان میں التجائیں کرتا ہے، سسک سسک کے، بلک بلک کے، اور عرض کرتا ہے کہ آقا کیا اس بارگاہ میں بھی نواب اور نوکر کا فرق ہوتا ہے؟ کیا یہاں پر بھی امیروں کو نوازا جاتا ہے؟ کیا یہاں پر بھی غریبوں کی سنوائی نہیں ہوتی؟ وہ نواب صاحب کو تو جنت کی ضمانت مل گئی اور جہنم سے محفوظ رہنے کی گارنٹی مل گئی، اور میں ایسے ہی آیا ایسے ہی جا رہا ہوں. اب اسی بلکتے سسکتے ترستے ہوئے، جب التجائیں کرتے ہوئے اتفاق سے اس کی آنکھ لگی، غنودگی کی کیفیت پیدا ہوئی، اور جب آنکھ کھلی تو ہاتھ میں پرچی موجود. اچھا میں سوچنے لگا کہ جب وہ پہلے حاضر ہوا تھا بارگاہ رسالت میں تو اس وقت بھی اس کی حاضری میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہوگا. وہ غریب بیچارہ اس طرح پہنچ گیا اتفاقاً تو اس نے رو رو کے اس وقت بھی تو درود و سلام پڑھا ہوگا. اسی طرح آنسوؤں کی زبان میں اس نے اس وقت بھی تو التجائیں کی ہوں گی اور پھر دعائیں مانگی ہوں گی، لیکن پہلے اس پر یہ کرم نہیں ہوا جو اب ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وجہ یہ ہے کہ پہلے اس کے دل پہ وہ چوٹ نہیں لگی. تو یاد رکھو جس دل پہ چوٹ لگی ہو نا، پھر اس کی جو آہ ہے وہ عرش الہی کو ہلاتی ہے. تو کسی مظلوم کی آہ مت لینا. وہ کوئی ایسا شخص جو کسی ظلم کا شکار ہوا ہو، کسی زیادتی سے دوچار ہوا ہو، کبھی اس کی آہ مت لینا کیونکہ وہ عرش الہی کو ہلاتا ہے. حضرات مکرم، اگر ہم ان تمام چیزوں کو پلے باندھ لیں تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اس کی رحمتیں ہیں اور آخرت میں بھی اس کا انعام و اکرام ہمارا ہے.